وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو ڈھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا اور کہتا مجھے لچا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے اور ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بڑی لمبی آس لگائے بیٹھے ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت یوں رہتے تھے جانے کیا بات ہو گئی۔ غریبوں امیروں مردوں تابوؤں جوانوں تم نے کبھی خیال نہیں کیا یہ دنیا تیری کیسے بنے گی؟ آج تک کسی کی نہ بنی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی قبر میں کام نہیں آتا، سارا جہان غیر بن جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے سارا نظام۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے کڑوا پن سے پناہ مانگو، اتنا سخت کڑوا موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی ہر نفس کے منہ میں، ہر آدمی جاندار کے منہ میں موت کا ذائقہ آتا ہے، اسی لیے پوری دنیا میں نے آواز لگائی، ہر جگہ کیسٹ پہنچی، 50 ملکوں میں کیسٹ پہنچی، اور میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ لوگوں کھانے پینے والوں تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، تمہیں مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا
सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में लिखा है, लोग आए और कहने लगे नई नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखाते हो, आओ हमें पुरानी कब्र पे लेके चलते हैं, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाया कुल बिइज़्निल्लाह। एक नौजवान जिंदा होकर कब्र से निकलकर बाहर आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया तू कौन है? कहने लगा मेरा नाम साम है, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे तो कई हजार साल गुजर गए, कितना अरसा कब्र में गुजर गया, कितना वक्त कब्र में गुजर गया। जवान कहने लगा हाँ जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतने हजार साल कब्र में गुजारी बैठा है, इतना अरसा कब्र में गुजार दिया, इतना वक्त तूने कब्र में लगा दिया, उस कब्र का हाल बता, कब्र का माहौल बता, कब्र की कोई खबर बता, वहां क्या बनती है। उलमाए किराम ने लिखा वो नौजवान रोने लगा और कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम तुझे कब्र की पड़ी है, तू कब्र का हाल पूछता है, तू कब्र का माहौल पूछता है, तू मुझसे पहले ये क्यों नहीं पूछ लेता कि मौत का झटका कितना शदीद है। मालिक कायनात की कसम कितने हजार साल मेरी मौत को गुजर गए तो आज तक मेरा मौत कड़वा है। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक सारा बदन जिस्म कड़वा है। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो, इतना सख्त पसीना आता है सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो, इतना घबराहट तबीयत में आता है सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों मौत के सदमे अजीम से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, मौत के सदमे से पनाह मांगो, इतना शदीद झटका लगता है आदमी के जिस्म में मनों के हिसाब से लहू है, एक झटका लगने से कतरा बाकी नहीं रहता। मैं गौर से कहता हूं तसव्वुर में तो लाओ कभी, इतना शदीद झटका लगेगा कानों के पर्दे फट जाएंगे, आंखों का नूर खत्म हो जाएगा, तेरी एक उंगली पकड़ कर मरोड़ दे कितनी बड़ी तकलीफ पहुंचेगी तूने कभी सोचा भी नहीं। 360 रगें टूटेगी क्या हाल बनेगा। कल्ला इदा बलग तित्तराकिया वकील मन ظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق। रगें टूटती हैं, आजा छूटते हैं, आंखें फट जाती हैं, उनको बंद करने की ताकत नहीं, मुंह चिर जाता है बंद करने की ताकत नहीं। बादशाह नहीं मुंह बंद कर सकता, वजीर नहीं मुंह बंद कर सकता, गवर्नर नहीं मुंह बंद कर सकता, मौलवी अपना मुंह पीर अपना मुंह दम निकलते वक्त चिर गया, बंद करने की ताकत नहीं। मरने के बाद दूसरा आदमी तेरे पैरों को इकट्ठा करेगा, अपने पैर एक जगह नहीं कर सकता। इसीलिए फरमाया वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। लोगों मौत के आने से पहले जो कमाना कमा लो, जो कब्र की तैयारी करनी है कर लो, जो हशर की तैयारी करनी है कर लो। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है महबूब कायनात सल्लल्लाहु
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں سرکار نے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا. تھوڑی سی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں، رحمت اعلی ہاتھ مبارک پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے. میں گھبرا گئی، میں نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بنی اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گرمی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے. امت کے سفید داڑھی والوں کو مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی، قبر کے قریب آ گئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنایا. اس مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی بنا پھرتا ہے، آخری وقت ہے. اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پہ آواز آئی الادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے، مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دکھیا بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، اندر سے گھبرا کر جواب دے دیا او دیہاتی کہیں کے، گوار کہیں کے، بگلے کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے، تو اجازت مانگنے والا کون آ گیا؟ ہم بڑے پریشان ہیں. آپ کو افاقہ تھا، آپ سمجھ گئے. رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لفظ جگر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جو آنکھوں کا سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، بسے بسائے بنگلوں کو ویران کر دیں، کوٹھیوں کو برباد کر دیں، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں، کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے. اجازت ہوئی، ملک الموت اندر تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام پہنچایا، بلایا ہے پروردگار عالم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں. اتنا وفادار نبی، اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین بھی ساتھ ہے، پوچھا کون سی جنت میں مزار بنایا جائے، کہاں آپ کا ٹھکانہ رکھا جائے؟ فرمایا جبریل میرا مزار تم جنت میں بنا دو گے، یہ مدینے والوں کا کیا حال بنے گا، بلال میرے کا کیا بنے گا، ابو ایوب انصاری کا کیا بنے گا، سہیل کا کیا بنے گا، عبد الرحمن بن عوف کا کیا بنے گا؟ میری تمنا ہے جنت میں نہیں مدینے میں میرا مزار بنایا جائے تاکہ امت کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں. فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار. کس طرح سے کیوں کر میں گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، اس امت کو کیسے الوداع کہہ دوں. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں سر مبارک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. آواز بالکل پست ہو رہی ہے،
روح مبارک کو اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے کرتے گھٹنوں کے قریب پہنچے. فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے میں تکلیف پہنچاؤں. فرمایا تیرا تکلیف پہنچانے کا پروگرام نہیں ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. جن کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا. کلمہ پڑھنے والے مردان تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو آخری وقت ہے, جان نکل رہی ہے, اس دنیا سے روان کیا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ فرمایا او اسرائیل امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا جن کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا. میری تمنا ہے, میری حسرت ہے, میری آرزو ہے, جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینی ہے جتنی تکلیفیں پہنچانی ہے قیامت تک میری امت کو جتنا عذاب پریشانی دینی ہے تمام کے تکلام تکلیفیں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. ان کی وفا دیکھ, اپنی جفا دیکھ, کبھی تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ, کیا تیرا چہرہ دیکھ کر نبی خوش ہوں گے؟ تیرا لباس دیکھ کر کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ نماز تک کی پرواہ نہیں, یہاں آخری سے آخری وقت میں بھی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرنا. پھر ہم روتے ہیں کہ پریشانی آ گئی, پریشانی آ گئی, سکون نہیں, امن نہیں. وہ امن آیا کیسے؟ اپنی نیت میں امن پیدا کر. تیری نیت میں شرارت ہے, نیت میں تخریب ہے, ہماری نیتوں میں بدماشی ہے, ہماری نیتوں میں فساد ہے. بڑے بڑے ہیں اس لیے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے, موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے, ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے, خبر پھیل گئی. آج ہماری آرزویں اچھی نہیں, حسرتیں اچھی نہیں, سوچ اچھی نہیں. اس لیے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں, مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہتا جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن, جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن, دیکھنا داد مردن بفرزن بزن, تیری مادر پدر اور بھائی بہن گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دل کر کفن, تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی, ہم سے میں سے نہ جانے ہم قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے, بار چھوڑ جائیں گے. دم نکل گیا, دنیا چھوٹ گئی. غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا, پانی گرم کر کے لے آئے, تیاری ہو گئی. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کر جو کچھ کرنا ہے تیاری کر. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں, ادھر ادھر رو رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا, اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. تو یاد کر یا نہ کر قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے, آواز لگاتی انا بیت الدور
البیوت، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں سنبھل کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں سنبھل کے آ۔ کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھالتے ہیں، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے۔ موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے آدھا توڑ دیے، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، ہوش کر کے کام کرو۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، آواز آتی ہے حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح، آواز لگتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو، زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو، تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی، آدھا توڑ کر رکھ دی ہے، آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو، آج میری زبان بند ہے، کل کو تیری بند ہو جائے گی، آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو، آج میرا زیور اتار رہے ہو، آج میری چوڑیاں اتار رہے ہو، کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیا جاؤ گے۔ اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، آج مجھے ننگا کر دیا گیا، مالک کائنات کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا۔ عورت ذات ہے، آواز لگاتی ہے آج میرے لیے تو تم نے کفن بھی منگا لیا، نہ معلوم تم کو کل کفن بھی ملے گا کہ نہیں، نماز جنازہ بھی ملے گا یا نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں، میرا یہ حال بن گیا، کہتا جانو کر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل، میں بول نہیں سکتا، میری زبان بند ہے، میری زبان کو تالا لگ گیا، کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی، کتے ٹھنڈے کا گرم سرد کا خود خیال کر، میں بول نہ سکوں گا۔ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملی جا رہی ہے، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل،
آج میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، رگ رگ توڑ دی گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک میرا متاثر ہو گیا، میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ تمہیں کیا معلوم ہے آہستہ آنکھ لگا، بڑی تکلیف ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے۔ جس کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ آواز حال سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے لوگوں خبردار ہوشیار آ جاؤ، آج میرا تو تم لوگ منہ بھی دیکھ رہے ہو، کل تمہارا نہ جانے کوئی منہ بھی دیکھنے نہ پائے۔ کسے معلوم ہے صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سودے کے لیے جاتا ہے، غیر علاقے میں جاتا ہے، بیوی ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، بڑی مسکراتی پھرتی ہے، میرا جوڑا یاد رہے، میرا سوٹ یاد رہے، بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے، میاں بیوی نظریں بھی ملا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ کسے معلوم ہے یہ آخری مرتبہ نظریں مل گئی، اس کے بعد نہ کھیلا ہو جائے گا۔ نو کہتی ہے سوٹ منگانے والی تجھے کیا معلوم ہے سوٹ تو جب آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا۔ کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، باپ پیار کرتا ہے، کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے معلوم ہو جائے گا یہ آخری سر پہ ابا کا ہاتھ پھر گیا، دنیا کے دروازوں پہ رولے گا، یتیم غریب مسکین کہلائے گا، آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کسے معلوم ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو۔ میں اور آپ تو کیا تیاری کریں گے، جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام پرہیزگار متقی ہے، آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا، بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان گھبراہٹ کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ موت بالکل قریب ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی۔ وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا، کیا سلوک فرمائے گا۔ میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا، ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم، ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم۔ 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے، اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو، اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے، آخری وقت ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے، کہتا ہے مولا میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ جن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب سامنے آئے گا موت کا منظر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تو موت کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے
مجھے وہ شکل تو بنا کے دکھا. فرمایا خلیل جانے دو. کہ نہیں نہیں دکھا یار. کہ جانے دو. کہ نہیں نہیں. اسرائیل السلام نے کہا خلیل پھر پرلی طرف منہ پھیرو. ادھر کو منہ پھیرا, پھر آواز آئی ادھر منہ کرو. خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گیا. اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو, قبر کا, حشر کا, قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو, فرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے. اتنی ڈراؤنی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے. آخری مسافری لوگ منہ دیکھ رہے ہیں, باتیں بنا رہے ہیں, عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. ادھر سے آواز آئی جلدی کرو, منزل پہنچاؤ, اور کام بھی کرنے ہیں. ادھر سے آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک, اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک. از دنیا والوں تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو. ہزاروں کو تم دیکھو گے, ہزاروں تمہیں دیکھیں گے, لاکھوں کی شکل تم دیکھو گے, لاکھوں تم تیری شکل کو دیکھیں گے, مگر آج کے بعد میری یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. میری یہ شکل نظر نہ آئے گی, ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جاؤں گا. آخری مسافری جس نے میری شکل دیکھنی ہو دیکھ لو, اپنی تیاری کرنی ہے تیاری کر لو. چھوٹے بچے, دیاں, بچے رو رہے ہیں, امی کا انتقال ہو گیا ہے, سارا دن ہو گئے روتے روتے. میں نے ایک دن ایک بچی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا. کہنے لگی اماں سو گئی ہے, آواز دے دے کے تھک گئی ہوں, بولتی نہیں. اسے کیا معلوم ہے قیامت آ سکتی ہے, یہ بولے گی نہیں, یہ تو ایسی سو گئی ہے. بچوں کی حسرتیں, ان کی پریشانی کا عالم دل میں لے کے ہر کوئی چلا جاتا ہے. چھوٹے بچے کا کیا بنے گا, چھوٹی بچی کا کیا بنے گا. پھر آواز آتی ہے منزل پہنچانی ہے, جلدی کرو, اٹھاؤ, بہت دیر ہو گئی, شام قریب ہے. آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں, او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ میری ننھی ننھی تھی, یہ میرے ننھے ننھے بچے, آج کے بعد ان کے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا, کسے امی کہہ کے بلائیں گے, کون پیار کیا کرے گا, کون ان کے لاڈ سنوارے گا, کون ان کے پیار کو بسائے گا, کون ان کے نخروں کو برداشت کرے گا, کون ان کے ناز اٹھائے گا. لوگوں کے دروازوں پہ یتیم بن کے دھکے کھایا کریں گے. ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی میت گھر سے اٹھتی ہے, 3 زبردست چیخیں مارتا ہے. یہاں تک فرما دیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی زبردست چنگھاڑ چیخ مارتا ہے, اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ جائے. چیخ مارتا ہے کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ بناتا, کاش میں اس کوٹھی میں بنگلے میں گھر میں جی نہ لگاتا, آج نکل جاؤں گا, آج کے بعد مڑ کے کبھی نہ آؤں گا. اولاد کے لیے فکر مند ہے, پریشان ہے. کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم, اور کہتی ہے چلا کے روح اے پر عالم. آواز لگاتی ہے گھر آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا. کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, باپ پیار کرتا ہے, کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے محروم ہو جائے گا. یہ آخری سر پہ ابا کا ہاتھ پھر گیا, دنیا کے دروازوں پہ رولے گا, یتیم غریب مسکین کہلائے گا. آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا. کسے معلوم ہے.
اسی لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو. میں اور آپ تو کیا تیاری کریں گے؟ جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام پرہیزگار متقی ہے. آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا. بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان گھبراہٹ کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا موت بالکل قریب ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی. وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا، کیا سلوک فرمائے گا. میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا. ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم، ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم. 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں. اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے. لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو. اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے. آخری وقت ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے. کہتا ہے مولا میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے. جن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب سامنے آئے گا موت کا منظر. ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تم موت کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے مجھے وہ شکل تو بنا کے دکھا. فرمایا خلیل جانے دو. کہ نہیں نہیں دکھا یار. کہ جانے دو. کہ نہیں نہیں. اسرائیل علیہ السلام نے کہا خلیل پھر پرلی طرف منہ پھیرو. ادھر کو منہ پھیرا، پھر آواز آئی ادھر منہ کرو. خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گیا. اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو، قبر کا حشر کا قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو، فرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے. اتنی ڈراؤنی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے. آخری مسافری لوگ منہ دیکھ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. ادھر سے آواز آئی جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی کرنے ہیں. ادھر سے آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک. دنیا والوں تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو. ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، لاکھوں کی شکل تم دیکھو گے، لاکھوں تم تیری شکل کو دیکھیں گے، مگر آج کی بات میری یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. میری یہ شکل نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جاؤں گا. آخری مسافری جس نے میری شکل دیکھنی ہو دیکھ لو، اپنی تیاری کرنی ہے تیاری کر لو. دیاں بچے رو رہے ہیں، امی کا انتقال ہو گیا ہے، سارا دن ہو گئے روتے روتے. میں نے ایک دن ایک بچی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں سو گئی ہے، آواز دے دے کے تھک گئی ہوں، بولتی نہیں. اسے کیا معلوم ہے قیامت آ سکتی ہے یہ بولے گی نہیں، یہ تو ایسی سو گئی ہے. بچوں کی حسرتیں، ان کی پریشانی کا عالم دل میں لے کے ہر کوئی چلا جاتا ہے. چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، چھوٹی بچی کا کیا بنے گا. پھر آواز آتی ہے منزل پہنچانی ہے جلدی کرو اٹھاؤ بہت دیر ہو گئی شام قریب ہے. آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں
دی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ میری ننھی ننھی تھی، یہ میرے ننھے ننھے بچے، آج کے بعد ان کے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا، کسے امی کہہ کے بلائیں گے، کون پیار کیا کرے گا، کون ان کے لاڈ سنوارے گا، کون ان کے پیار کو بسائے گا، کون ان کے نخروں کو برداشت کرے گا، کون ان کے ناز اٹھائے گا، لوگوں کے دروازوں پہ یتیم بن کے دھکے کھایا کریں گے۔ ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کی میت گھر سے اٹھتی ہے 3 زبردست چیخیں مارتا ہے۔ یہاں تک فرما دیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی زبردست چنگھاڑ چیخ مارتا ہے، اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ جائے۔ چیخ مارتا ہے، کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ بناتا، کاش میں اس کوٹھی میں بنگلے میں گھر میں جی نہ لگاتا، آج نکل جاؤں گا، آج کے بعد مڑ کے کبھی نہ آؤں گا۔ اولاد کے لیے فکر مند ہے، پریشان ہے، کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتا دم، اور کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم، آواز لگاتی ہے گھر سے نکلتی ہوئی اماں، آواز لگاتا ہے گھر سے نکلتا ہوا ابا، دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مہائل شقیم۔ آج میں اپنی کو بیوارسی کر چلا، آج میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، آج میری اجڑ گئی، میری کی محبت اجڑ گئی، میری کا تاج اتر گیا، میری کا پیار اجڑ گیا، آج یہ گھر ویران ہو گیا، آج میری عزت کا خطرہ بن گیا۔ اور لوگوں میری بیوہ پہ غلط نظر نہ ڈالنا، میری بیوہ کا مال غصب نہ کرنا، اس کا مکان دکان نہ چھیننا، کل کو ورنہ تمہاری بھی یوں ہی دھکے کھاتی پھریں گی۔ آج میرے یتیم بن گئے، آج میروں کا سارا ختم ہو گیا، کس کو ابا کہہ کر بلائیں گے، کس کو امی کہہ کر بلائیں گی، کون پوچھے گا تمہارا کیا حال ہے؟ آج میری اولاد تمہارے دروازوں پہ، کل کو تیری اولاد نہ جانے کہاں کا ذلت کے ٹکڑے کھائے گی۔ اور کہتا ہے میرا حال تو یہ بن گیا، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ۔ اللہ پاک سے التجا کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، مولا ان کو میری آواز سنائی نہ دی، اور میرا جنازہ اٹھانے والوں اور میری قبر پہ مٹی ڈالنے والوں، کلمہ پڑھ پڑھ کے قدم قدم پہ کندھا بدلنے والوں، تمہیں کیا معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہتا اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں آپ تو۔ میرے اللہ میں دنیا سے چل دیا، یہ میری اولاد تیرے حوالے، یہ میری بیوہ تیرے حوالے، یہ میرا مال تیرے حوالے، ان لوگوں کو بتا دو آج میں چھوڑ کر چلا ہوں، کل کو تم بھی یوں ہی چھوڑ کر چلو گے۔ میروں نے تو میرا منہ بھی دیکھ لیا، کل کو شاید ایسی وقت موت آئے کہ تیرے گھر والے تیرا منہ بھی نہ دیکھ سکے۔ کئیوں کو کفن بھی نہیں ملتے، جنازے نہیں ملتے، قبر نہیں ملتی، جانور کھا جاتے ہیں، قتل کر کے دشمن دریا میں بہا دیتے ہیں، ٹبوں میں دفن کر دیتے ہیں، نہ جنازہ ہے نہ قبر ہے نہ میت ہے نہ غسل ہے نہ کفن ہے۔ توبہ کرو، آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، ہر گناہ سے توبہ کرو، یا اللہ نمازی بنا دے،
یا اللہ سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، خیرات زکات بھی کیا جتنی اللہ نے توفیق دی۔ اور کئی موٹے موٹے لوگ ایسے ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، دینا دلانا تو کیا تھا، وہ دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، بس تکلیف ہوتی لے کے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت اتنا درد رکھتی تھی اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سیرت طیبہ کا موضوع اتنا طویل ہے، اتنا لمبا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے درختوں کی قلمیں بنا لو، جتنے ندی نالے نہر دریا سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لو، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا لکھنی شروع کر دو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ درخت قلمیں دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے، سمندر سیاہی مہیا کرتے ختم ہو جائیں گے، مگر کالی کملی والے کی تعریف کا کوئی حصہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے خود جن کی تعریف فرمائی ہو، جن کا شناخہ خود خدا ہو، اور بندہ کیسے مکمل کر سکتا ہے؟ ہمیں تو سمجھنا ہی آج تک، ورنہ ہر لمحہ ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اسی طرح سے درود شریف کے لیے بھی بڑے فضائل فرما دیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا جو آدمی کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنے، اس میں گرامی اپنی زبان پہ لائے، اگر سرکار کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بخیل ہے، جہنمی ہے۔ یعنی یہ حق ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنی فائدے والی چیز ہے۔ ایک درود پاک سے 30 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں۔ کثرت سے آتا ہے کہ فضائل درود شریف کی کثرت کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جا سکتا۔ مگر آج ہمیں فرصت نہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا۔ حجۃ الوداع کا معنی ہے کالی کملی والے کا آخری حج ہے۔ جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک اونٹنی پہ سوار ہے، ایک ڈاچی پہ سوار ہے، لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی پڑھنا، سفر میں بھی نماز پڑھنا، شادی میں بھی نماز ادا کرنا، غمی میں بھی نماز ادا کرنا، سردی میں نماز ادا کرنا، گرمی میں نماز پڑھنا۔
آخری حج ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے. فرمایا لوگوں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں. او ما ملکت ایمانہم، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا. جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا. ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں. ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کالی کملی والے آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی. فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا. دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو، ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے. اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے. فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، اور لوگوں اس مالک کائنات کی قسم میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں. حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا. اس کے بعد منا مزدلفہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے. واپسی مدینہ پاک میں ہو رہی ہے، راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی. وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو، او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ. مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی، بڑی ضعیفی آ گئی، بڑی ناتوانی سی آ گئی، بڑے آپ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی. فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور تجھے کیا بتلاؤں، جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے، میرا سانس رک جاتا ہے، میرا سانس بگڑ جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی. سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں
पहला सिपारा खत्म हो गया, दूसरा सिपारा खत्म हो गया। मैंने अंदाजा लगाया कि चलो सूरत खत्म करके तो रुकू फरमाएंगे, आल इमरान शुरू फरमा दी, वो सवा पारे की एक सूरत है। फिर मैंने अंदाजा लगाया कि चलो इस सूरत के खत्म होने पे तो रुकू फरमाएंगे, सूरत निसा शुरू फरमा दी। 5.25 पारे पढ़ने के बाद जब रुकू फरमाया, अपना हाल भी देख, उस काली कमली वाले का हाल भी देख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा कहते हैं जब कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी, मैं पास खड़ा हुआ था नमाज में, हुजूर के सीने से, आपकी छाती से मुझे यूं सांस फूलने की आवाज आई जैसे हंडी पकती हुई खौलती है। सांस फूल गया। कुरान करीम की तिलावत करते करते तबीयत मुतासर हो रही है। इस किस्म की नमाज पढ़ते थे हमारे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उम्मत की नमाजें और अपनी नमाजें और मेरी नमाजें तुम्हारे सामने हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्ज इतना शिद्दत इख्तियार कर गया, बेहोशी शुरू हो गई। कभी होश आ जाता है, कभी फिर बेहोशी तारी हो जाती है, मर्ज बढ़ता चला गया। एक रोज नमाज का वक्त आया, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने, हुजूर के परवाने, हुजूर के शदाई, हुजूर के ऊपर जान माल कुर्बान करने वाले, औलाद कुर्बान करने वाले, सारी जिंदगी कुर्बान करने वाले सहाबा किराम मस्जिद में हैरान है, आज नमाज कैसे पढ़ेंगे, सरकार मौजूद नहीं। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जनाब फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों परेशान हैं कि मर्ज बढ़ गया है, तकलीफ ज्यादा है। होश आई आपको, फरमाया असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी? फरमाया क़ालू ला बल यंतज़िरूनक, नहीं पढ़ी बल्कि आपका इंतजार हो रहा है। सारे दीवाने, सारे परवाने, सारे सैदाई, सारे जानिसार, सारे गमगुसार, सारी जिंदगी कुर्बान करने वाले दीवारों के साथ लगे हुए खड़े रो रहे हैं, काली कमली वाले आज अगर तेरा दीदार ना हुआ तो हम मर जाएंगे। फरमाया मुरिया बा बकरिल अय्युसल्लियन्नास, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर को मेरी तरफ से हुक्म दो, मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए, मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका, मेरा अब्बा तो कई दिन से रोता फिरता है, कई दिन से रो रहा है। इज़ा जा नसरुल्लाह की सूरत जब नाजिल हुई तो सारे सहाबा ने खुशी मनाई, सारे मदीने ने खुशी मनाई। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, अल्लाह की हिमायत आएगी, नुसरत आएगी, ताईद आएगी, फतह आएगी। वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तुम देखोगे कि फौज की फौज इस्लाम में दाखिल हो रही है, लश्कर के लश्कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सारी बात खुशी की है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और आप मेरी तस्बीह बयान करें। बस ये ऐत सुनकर अबू बकर की चीख निकल गई। सारा मदीना खुशियां मना रहा है, सारा मदीना खुशियों में है, सारे सहाबा खुशियां मना रहे हैं। आम लश्कर इस्लाम में दाखिल होंगे, सारी फौजी इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने देखा, उस कोने में बैठा रोता है, घर में बैठा हुआ रो रहा है। इसने पूछा, सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सारे तो खुशियां मना रहे हैं, तू रो रहा है?
تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی سورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس ہے نبوت کے، سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روتے روتے فرمانے لگے آؤ مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ کہ آپ میرے یہاں آ جائیں۔ سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کمبلی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا، تو کسی اور کو حکم دو۔ فرمایا عائشہ امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے، اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں، کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت باندھنا۔ دو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے، دونوں کی کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے، کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا، اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا، لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر، سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے۔ اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے دو چار نمازی مرتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی۔ ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا، حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رو وہی جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا۔ نماز ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی۔ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کی پھر بعد الفاظوں کو، بعد احکامات کو دہرایا، اور لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔
बीमारी की कैफियत को देखकर, चेहरे की कैफियत को देखकर सहाबा इकराम रो रहे हैं। सबका दिल अंदर से ये कहता है शायद आज आखिरी दीदार है, शायद आज आखिरी मुलाकात है। उधर खुद ऐलान फरमा दिया, फरमाया लोगों मेरी तुम्हारी शायद आखिरी मुलाकात हो, आज की बात ज़ियारत न कर सकोगे, मेरी बात सुन लो, मेरी बात अपने दिल में लिख लो, कलमा कुरान को अपने साथ रखना। मैं ये कुरान करीम तुम्हारे सपुर्द अमानत के तौर पे कर रहा हूं, कल क़यामत में तुमसे वापस ले लूंगा। सारे सहाबा चारों तरफ से इकट्ठे हैं, मजमा बना हुआ है। उधर मिंबर पे तशरीफ फरमाए, खुद ही फरमाने लगे अलविदा अलविदा ऐ दोस्तों, अब जल्द उतर जाएंगे हम। अलविदा ऐ दोस्तों, अब जल्द उतर जाएंगे हम, और फिर कभी इस दुनिया कमीनी में नहीं आएंगे हम। मेरा आखिरी वक्त है, मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, मेरी बात याद कर लो। सारे दीवाने हैरान हो गए और भी परेशानी बढ़ गई। लोग करीब आ गया बिछड़ने का मामला। हमने औलाद को कीमा बनता देखा, परवाह न की। हमारे बच्चों को जालिमों ने नेज़े की नोक पे लटका दिया, परवाह न की। वतन छुड़ा दिया, परवाह न की। 8-8 दिन पानी की बूंद न मिली, परवाह न की। महीनों महीनों रोटी का टुकड़ा न देखा, परवाह न की। कोई परवाह नहीं की। आज ये क्या सिलसिला शुरू हुआ? सारे सहाबा किराम भी रोने लगे और कहते हैं किस तरह से क्यों कर, किस तरह से क्यों कर दिल लगाएंगे हम, और इस जैसी मुबारक शक्ल कहां से लाएंगे हम। किस तरह जिएंगे, किस तरह गुजारा करेंगे? आका हमने तो भूख बुझाई, प्यास बुझाई, सब कुछ तुझ पे कुर्बान कर दिया था। हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए, फिर बेहोशी तारी है। अल्लाह गनी, ऐसा सिद्दीका तेरा कितना ऊंचा कमाल परवरदिगार ने कर दिया, कितना ऊंचा तेरा नाम कर दिया। इंसाफ देखो नबी का। फिर अपने यहां भी मैं भी और आप भी हाथ मारें, जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचें कि आखिर हमारा क्या बनेगा। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलवाया, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। जितनी भी हमारी माएँ थी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियां, कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुकुम, उनकी घरवालियां सारी तुम्हारी माएँ हैं। उम्महातुहुम तमाम के तमाम तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाहु गनी, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा हफ्सा, सैयदा जुवैरिया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा सफिया, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सारी हमारी माओं को जमा करके फरमाया तुम तमाम के तमाम मुझे इजाजत दे दो, मैं अपना आखिरी दिल, अपने आखिरी बीमारी का दिल आयशा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। तुम इजाजत दो मुझे, बेइंसाफी ना हो जाए, खुदा के यहां से पूछगछ ना हो जाए। इमामुल अंबिया डर रहे हैं, हम कब्र में जाके डरेंगे इंशाअल्लाह। सारी घरवालियों को इकट्ठा करके इजाजत मांगी जा रही है, सब ने इजाजत दे दी। असल में जन्नतुल फिरदौस का इंतजाम हो रहा है।
जिस जगह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह मियां ने इकट्ठा देखा, बिस्तर में देखा, कुरान उतरते देखा, उस हुजरे पे इतना प्यार आ गया, उसी को जन्नतुल फिरदौस बना दिया। और फिर बात बढ़ी, जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी हैं, जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी हैं, बड़ी तकलीफ है, बड़ा शिद्दत का बुखार है, बेहोशी भी है। फरमाया मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला ले आ। समझी मेरे महबूब को प्यास लगी होगी, दौड़कर पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहां रख दो, रख दिया गया। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा कलेजा फटने लगा। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा जिगर फटने लगा। हमने आंखों से देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रहमत वाला हाथ उस पानी के प्याले में भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींटे मारने लगे। यूं चेहरे अनवर को ठंडा कर रहे हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैंने अर्ज़ कर दिया मेरे आका ये घबराहट कैसी, ये परेशानी कैसी, ये तकलीफ कैसी, ये छींटे कैसे। फरमाया मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली चीज है। मदात सकरुल मौत बिल हक, कुरान कहता है कि मौत की सख्ती हक है। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर की तकलीफ को जब आंखों से देख लिया फिर मेरे दिल में यह बात कभी आई ही नहीं कि और किसी को तकलीफ हो या ना हो। और मुकद्दर की बाजी है सारी, अल्लाह पाक जिसकी तकदीर इस तरह से बना दे कौन है पीछे हटाने वाला। बिल्कुल आखिरी वक्त है। फरमाया आयशा मिसवाक ला के दे, मिसवाक ला के दी गई। फरमाया अपने मुंह में चबा के दे, अपने मुंह में चबा के दे, नरम करके दे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चबा दी, नरम कर दी अपने मुंह में चबाकर। तवज्जो करना, ये नहीं फरमाया कि इसे अब धो के दे। हज़रत आयशा ने जो अपने मुंह में मिसवाक चबाई थी, काली कमली वाले ने उस मिसवाक को यूं ही अपने मुंह मुबारक में फेर लिया, साबित ये कर दिया लोगों आयशा को कुछ ना कहना, मुझे इतनी प्यारी है, मुझे इतनी प्यारी लगती है कि मैं आखिरी वक्त में आयशा का लुआब अपने मुंह में लेके चलाऊं। आज लोग 4 वर्के तारीख की किताब के पढ़कर सहाबा किराम के फैसले शुरू कर देते हैं। अपने ईमान को बचाओ। खबरदार नबी के घर वालों के बारे में कभी गलत ख्याल ना करना। इसलिए कानून की बात सुनो। नबी जब कुरान कहता वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर सांस नहीं लेता, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर हाथ को हरकत नहीं देता, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर कदम नहीं उठाता, कदम नहीं रखता। तो नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर रिश्ते भी नहीं करता। तमाम दुनिया के रिश्ते माँ करती है, बाप करते हैं, मामे करते हैं, नाने करते हैं, चचे करते हैं, नबी का रिश्ता खुदा करता है। अल्लाह की इजाजत के बगैर नबी का कोई रिश्ता नहीं होता। तो हज़रत आयशा का रिश्ता खुदा ने किया और यह अजमत खुदा ने दी है कि आखिरी मर्तबा मिसवाक चबा करके देना। वरना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी तो यहीं पर मौजूद थी।
इसके बाद जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैं भी बैठी थी, बड़ी परेशान थी। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी परेशान थी, माथे पे पसीने आते थे जाते थे। इतनी देर में दस्तक हुई, दरवाजा खटका, किसी ने आवाज दी हल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अब्बा के गम की वजह से निहायत परेशान थी, निहायत मुज़महिल थी, निहायत दिल दुखा हुआ था, बस जुबान से ये बात निकल गई और देहाती कही के ओ गंवार मेरा अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी हुई है। सरकार को होश आ गया, ये जवाब सुन लिया अपनी लख्ते जिगर का। रहमत वाला हाथ अपनी बेटी के सीने पर रखते हुए फरमाया बेटी यूं ना कहो, ये देहाती नहीं, ये गंवार नहीं, ये पागल नहीं, ये तो इजराइल है, ये तो तेरे अब्बा का मकाम है कि इजाजत लेके आ रहा है। इसने तो आज तक कभी किसी से इजाजत मांगी ही नहीं, कभी भी किसी से इजाजत नहीं ली। ये इकराम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तशरीफ ले आए और ये जो मामला हो रहा है ना, जो कुछ मैं बतला रहा हूं याद करने के लिए अर्ज कर दूं, ये जो कुछ मैं आज तुम्हें बतला रहा हूं, चूंकि रबीउल अव्वल का महीना खत्म हो रहा है, आज उसका आखिरी जुमा है, इसलिए मैं इस उन्वान को खत्म करना चाहता हूं। और मतलब मेरा क्या है, ये जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं सारी दुनिया के उलमा का इत्तिफाक है, ये सब कुछ 12 रबीउल अव्वल को हो रहा है। ये इजराइल का आना और ये बीमारी और ये परेशानी और ये पसीने और ये हजरत आयशा का मिसवाक को चबा करके देना और फातिमा ज़हरा का परेशान होना, ये 12 रबीउल अव्वल को हो रहा है सब कुछ। जिस दिन तू ढोल बजाता है, जिस दिन तूने 1400 साल के बाद नाचने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, तेरे बेटे का आखिरी वक्त हो, बराबर वाला ढोल बजा के दिखाए, तेरे कलेजे पे चोट लगेगी। और जालिम मेरा क्या हाल है, और तुमने ये क्या शुरू किया है? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी इन्हें कुछ ना कहो, ये तो वो हैं जो बच्चों को यतीम बना दें, ये तो वो हैं जो सुहाग उजाड़ के रख दें, ये वो है जो चलते चलाते हंसते खेलते घरों को की तबाही फेर दें। इजराइल है। तशरीफ ले आए, सलाम पहुंचाया, सीरत की किताबों में है अल्लाह पाक का सलाम पहुंचाया। मैं हाजिर हो गया हूं, इजाजत हो? जी हाजिर हो, तशरीफ ले आओ। ठीक है। अल्लाह मियां ने सलाम पहुंचाया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा सलाम कबूल फरमाया। सीरत की एक किताब में है कि हजरत जिब्रील भी साथ साथ तशरीफ ले आए। काली कमली वाले अल्लाह पाक आपकी मर्जी के मुताबिक पूछना चाहते हैं कि जन्नत के कौन से दर्जे में मदार बनाया जाए। फरमाया जिब्रील तुम मेरा मजार जन्नत में बना दोगे, मेरा बिलाल कहां जाएगा, मेरा सुहैल कहां जाएगा, मेरा सलमान फारसी कहां जाएगा? और जिनके चमड़े उधेड़ दिए गए, जिनकी आंखें निकाल दी गई, जिनको अंगारों पे साड़ा जलाया गया, जिनकी पसलियां तोड़ दी गई, वो कहां जाएंगे? यहां बनाओ मदीने में। सीरत की किताबों में है कि रूह मुबारक जब कफस से अंसरी से अलग करने लगा इजराइल, आपने फरमाया इजराइल मुझे तकलीफ हो रही है। अर्ज किया मेरी क्या मजाल है मैं आपको तकलीफ दूं, मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं, मेरी क्या जुर्रत है, मेरी क्या मजाल है? फरमाया तेरा तकलीफ देने का कोई प्रोग्राम नहीं, इरादा नहीं, जुर्रत नहीं, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। ओ इजराइल उम्मत के जिन लोगों को तू तकलीफ देगा, अज़ाब देगा, उनका क्या हाल बनेगा? मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना
اللہ ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے. ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے. ظالم آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے، بنگلے میں یاد نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے، ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے، رات کو یاد نہیں کرتے، دن کو یاد نہیں کرتے، اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ. تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے. کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا. کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا، اور ساری کتابوں میں ہے حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں. تمام حضرات کہتے ہیں ایک دن بھی کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اکثر رویا کرتی تھی مدینے والوں تم نے میرے ابا کی قبر پہ کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی. اور امت کے ساتھ اور سلوک روا رکھنے والی محبت والی بات ایک اور چیز لکھی سیرت کی کتابوں میں. فرماتے ہیں کہ جب آپ کو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آواز پست ہو گئی، بالکل آواز نکلنی بند ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا. توجہ گئی، سانس ختم ہو رہے تھے، آواز بالکل پست ہو رہی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لب حرکت کرتے تھے، لب مبارک حرکت کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یوں کان لگا دیا لبوں کے قریب کہ کیا فرما رہے ہیں. فرماتی ہے یہ کی آواز تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے. جس امت کے لیے ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگی، آنسو بہا بہا کے دعا مانگی، اور اس آخری وقت میں بھی اس امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. اور یہ امت 5 وقت نماز کے لیے تیار نہیں، یہ امت ظلم سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت حرام کھانے سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت آج اللہ کے قہر سے بچنے کو تیار نہیں. کیا صورت ہوگی؟ اسی لیے قرآن کریم کے 18ویں سپارے کی ایک آیت آپ کو آخری میں سنا دوں. میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، ٹھٹھا بنایا، مخول بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے. جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے خبردار کریں گے کالی کملی والے تیرے بعد انہوں نے بڑی بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو مٹایا اور بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو ختم کیا اور رواج نئے نئے چلائے، شرک کیا، بدعت کیے، کفر کمایا. آج ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ کس طریقے سے
अपना आखिरी वक्त होना चाहिए। आज इस उम्मत के लोगों को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं मिलता, आखिरी सुन्नत के मुताबिक कफन नहीं मिलता। मैं कहता हूं सुन्नत के मुताबिक जनाजे के कंधा तब्दील नहीं किया जाता, सुन्नत के मुताबिक मैयत को कब्र में नहीं उतारा जाता, सुन्नत के मुताबिक कब्र पर मिट्टी डालने का रिवाज नहीं ना। और तो बड़ी बड़ी तालीम डिग्रियां हासिल कर लेते हो, कब्र पर मिट्टी डालने की दुआ सीखते हुए फांसी लगती है। कौन सीखता है? ये चारों तरफ जितने बूढ़े बैठे हैं सफेद दाढ़ियों वाले, पूछ के देखो, सिवाय 100 में से 2 के 98 को नहीं आती। कब्र में मैयत उतारने की दुआ नहीं आती, किबले की तरफ मुंह मोड़ने की दुआ नहीं आती। और इंशाअल्लाह आजकल तो जरूरत भी नहीं, क्यों? जन्नत हमारे बाप दादा की है, छलांग लगाएंगे और पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं दुख के साथ कि आप दीन को सीखते नहीं, आप दीन के करीब नहीं आते। आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आशिक हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, परवाने हैं, दीवाने हैं, आओ फिर यार की हर अदा पर जान दो, फिर उसको सीखो, फिर उस पर अमल करो, ताकि सारी जिंदगी सुन्नतों पे अमल करते करते गुजर जाए। इसलिए कुरान करीम की जो मैंने आयत तिलावत की थी राजा नसरुल्लाह की, उसका यही मफहूम है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। मेरे नबी आजा, फिर आप तस्बीह पढ़े मेरे नाम की, वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इसलिए हमें भी हर वक्त ये कोशिश करनी चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत की आदत बना लें, दुरूद शरीफ की आदत बना लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी आदत बना लें। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसकी आदत बना लें। आओ इसका फायदा बताऊं। हदीस पाक में आता है, जब जुबान पे जिक्र होता है, अल्लाह का नाम होता है और आदमी कदम रखता है, जमीन कहती है, ओ प्यारे तेरे ये कदम मुझे कब तक नसीब, कितने दिनों के बाद मिले। जुबान तेरी हो और जिक्र मेरे अल्लाह का हो, कदम तेरा हो और जिस्म मेरा हो। यूं आता है किताबों में, जमीन गवाही देगी क़यामत के दिन, इसने मुझ पर सुभान अल्लाह कहा था, इसने मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, इसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था, इसने मुझ पर कुरान की तिलावत की थी। और वो गवाही भी देगी जमीन, इसने मुझ पे जिना किया, हराम खोरी की, बदमाशी की, इसने खंजीर खाया, सुअर खाता रहा दुनिया में। ये सारी चीजों की जमीन गवाही देगी। ये दीवारें, ये खिड़कियां, ये रोशनदान, ये छत सब गवाही देंगे। हमारा ईमान है, कितना ही बड़ा किसी का अमल क्यों ना हो, सरकार की शफाअत के बगैर निजात मुमकिन नहीं। ये वो कलाम इलाही है जो सरकार मदीना को अता हुआ, जो अल्लाह पाक की जुबान ने खुद अदा फरमाया, जिब्रील अमीन ने लाकर सरकार को दिया, सरकार ने जिंदगी भर उसकी तिलावत फरमाई। आज जो मैंने आयतें पढ़ी है उनका खुलासा यही है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमा दिया, मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे हट जाओ। वत्तकुल्लाह, डरो मेरे इस मामले में। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद। पहली उम्मतों की बदअमालियों की वजह से उनको दुनिया ही में तरह तरह की सजा भुगतनी पड़ी। इस उम्मत को आखिरत के ऊपर रख दिया गया, जजा सजा सब कुछ वहां होगा। कितना खुश नसीब होगा वो जवान जिसकी कब्र के पास से मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हुए फरमाने लगे, इस कब्र के अंदर लेटा हुआ फलाना साहबी सूरत मुल्क की तिलावत कर रहा है।
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی، صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کل کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئیں، نرم زمین پہ پیشاب کرو چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے، وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ، وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچے، پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے، یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔
مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا؟ کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت، مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے۔ ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا۔ عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ جو واہی تباہی بکواس خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا۔ تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ شیخ اتار کہتا کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند۔ جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے لوگوں کے شکوے سے بند کر، تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ یہی شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا، گھائل نہ کر، ورنہ تجھے بھی یوں ہی تیر لگیں گے۔ اور ہمارے یہاں درس نظامی میں عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ، نحو کی کتاب ہے، جس میں ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ، جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسانہ۔ ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ علل اعلان فرمایا، سر میدان فرمایا، او لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔
زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا او لوگو ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ میری ضمانت ہے، میں تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا۔ گھر میں کیسی خوبصورت بیوی ہو لیکن چوڑی جو کوڑا